لڑکا اور لڑکی دونوں بہت خوبصورت اور شکل سے وہ دونوں کسی کھاتے پیتے گھرانے کے فرد لگ رہے تھے۔ وہ دونوں ہم سے ہیلو ہائی کرتے ہوئے سامنے والی سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد تعارف پر پتہ چلا کہ وہ واقعی دونوں بہن بھائی تھے۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے لڑکی نے اپنا نام روشا اور لڑکے کا نام وقار عرف وکی بتلایا۔ میرے خیال میں لڑکی کی عمر 28-29 سال ہوگی، جبکہ لڑکا 25 سال کا لگتا تھا۔ دونوں ہی غیر شادی شدہ اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ اپنی حسرتن کی وجہ سے وہ دونوں بڑے ہی فرینڈلی اور کھلے ڈلے ماحول کے عادی لگتے تھے۔ اس لیے تھوڑی ہی دیر میں میری روشا کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ہم آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ یہ لاہور پہنچنے کے بعد کی بات ہے۔ جعفری نے جب مجھے روشا سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ کہتا ہوا اوپر برتھ کی طرف چلا گیا کہ وہ ذرا ریسٹ کرنے لگا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ریسٹ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں سونا چاہتا تھا۔ عامل باوا ارباب بنگالی، ہر کام 2.5 دن اور 2.5 گھنٹوں میں کروائیں گارنٹی کے ساتھ۔ ابھی کر اشارہ دیکھ نظارہ، میرا علم چلے کرنٹ کی چال۔ جعلی عامل عیسائی پنڈت سب پریشان، خاوند کی بے رخی، محبوب کے دل و دماغ کو کنٹرول کرنا، امتحان میں کامیابی، پرائز بانڈ اور لوٹری فرسٹ نمبر گارنٹی سے لگوائیں۔ نشہ کا مکمل حل، دشمن کو تباہ و برباد کرنا صرف 24 گھنٹے میں رازداری کے ساتھ۔ جادو کا توڑ، پسند کی شادی کرنا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ ایک یوم میں حل کروائیں۔ جن حضرات کے کام رکے ہوئے ہیں وہ میرے موکلات سے خود بات کر کے اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ جعلی عاملوں سے تنگ آنے والے ایک بار ضرور رابطہ کریں، امید کی آخری کرن سمجھ کر رابطہ کریں۔ عامل باوا ارباب بنگالی۔ کہ ریسٹ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں سونا چاہتا تھا۔ اس وقت چونکہ مجھے بھی ایک خاتون کی رفاقت میسر آ گئی تھی، اس لیے میں نے اسے برتھ پر جا کر سونے دیا۔ باتوں باتوں میں روشا نے بتایا کہ وہ کراچی کے رہنے والے ہیں اور اپنے کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں وہ لوگ جہلم آئے ہوئے تھے۔ میں اور روشا پرانے دوستوں کی طرح کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتی رہیں۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ باتیں کرتے کرتے اچانک ہی مجھے اونگ سی آ گئی اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر نہیں کتنی دیر تک میں ایسے ہی سوئی رہی۔ پھر کسی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے میں نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا کھولا اور ٹرین کے باہر کی طرف دیکھا تو اس وقت ٹرین کسی مضافاتی بستی سے گزر رہی تھی۔ آس پاس کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس بستی کے چند آوارہ کتے بھونکتے ہوئے ٹرین کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی روشا کی طرف نگاہ کی تو اسے بھی سویا ہوا پایا۔ روشا سے ہوتی ہوئی میری نگاہ وکی کی طرف چلی گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کی بھی آنکھیں بند تھیں اور وہ بھی اونگ رہا تھا۔ پھر وکی کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک ہی میری نگاہ روشا کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ سوئی ہوئی روشا کا ہاتھ عین وکی پر تھا۔ یہ دیکھ کر پہلے تو میں تھوڑا حیران ہوئی، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ وہ سوئی ہوئی ہے اور سوئے ہوئے آدمی کو کیا پتا اس کا ہاتھ کہاں جا پہنچا ہے۔ میں ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک روشا کے ہاتھ میں تھوڑی جنبش ہوئی اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب میں نے دیکھا روشا کا ہاتھ سرکتا ہوا وکی کے نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر روشا کی طرف دیکھا
تو وہ بددستور سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہ سرکتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سین دیکھ کر میرے جذبات میں بھی کچھ ہونے لگا اور میں بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک نظر وکی کی طرف ڈالی تو روشا کی طرح اس کی بھی آنکھیں بند تھیں۔ خیر، بڑی تفریح کے موڈ میں روشا کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس وقت سرکتا ہوا وکی کے قریب پہنچ چکا تھا، اور روشا کے ہاتھ کو وکی کے قریب دیکھ کر جانے کیوں میرے جذبات میں بھی ہلچل سی مچنا شروع ہو گئی، لیکن میں اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنی ساری توجہ روشا کے ہاتھ کی طرف کر دی۔ ادھر پتہ نہیں وکی کو اس بات کی خبر کیسے ہو گئی کہ روشا کا سرکتا ہوا خوبصورت ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا چھوٹو نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، اور پھر میں نے چونک کر وکی کے چھوٹو کو دیکھا اور دل ہی دل میں اندازہ کرنے لگی، اور نیچے کی لمبائی کا اندازہ کرتے ہی حیرت زدہ سی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی کچھ ہونے لگا، کیونکہ احسان کے بعد سے میں ابھی تک کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ ادھر روشا اوپر سے دروازہ پینٹ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے روشا کے چہرے کی طرف دیکھا تو روشا کی آنکھیں کھلی تھیں۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر اچانک روشا نے مسکراتے ہوئے مجھے آنکھ مار دی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔